کل اگر آپ کو یاد ہے کہ ایک دھماکہ ہوا ہے باجوڑ کے اندر، اور باسط صاحب بہت سارے اینگل آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے سابق سفیر امریکہ میں حسین حقانی، وہ ہلری کلنٹن کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اف یو ول گرو وائپرز ایٹ یور بیک یارڈ دے کین بائٹ یو. لیکن جو امپورٹنٹ کویسچن ہے باسط صاحب، جو میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، کہ جب سے پاکستان کی اسٹیٹ نے اور پرٹیکولرلی جو پاکستان کی ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، انہوں نے کہا جاتا ہے کہ اپنی جو آئیڈیالوجیکل سپلائی لائن ہے وہ ملیٹنٹ کو بند کر دی تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ان کے سیاسی جلسے پہ دھماکہ ہونا، کیونکہ یہ بھی بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگ انہی کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں یا ان کے اور جو دوست ہیں ان کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، تو آج ان کے اوپر کیوں اٹیک ہو؟ یہ JUIF کے ساتھ کیوں ہوا ہے، اس سے پہلے یہ سوال کا جواب لینا امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں، پہلی بار نہیں ہو رہا. جب TTP بنی تھی اور اپنی پیک پہ تھی تو اس وقت بھی JUIF کے کچھ عہدیداران تھے، جیسے مولانا نور صادق تھے، ان کو TTP نے مار دیا تھا. قاضی حسین احمد صاحب جو ہے وہ فاٹا کی طرف گئے تھے. تو اگر میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے تو مہمند کے اندر ایک 13 سالہ لڑکی تھی TTP کی، فیمل سوسائڈ بمبر. اس نے قاضی حسین احمد صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. قاضی صاحب سروائیو کر گئے تھے وہ اٹیک. پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے بلوچستان میں دیکھا کہ سراج الحق صاحب کے اوپر اٹیک آیا تھا، وہ اٹیک بھی کسی نے کلیم نہیں کیا. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہو اگر چیمہ صاحب، چند سال پہلے جب مولانا فضل الرحمان اپنا دھرنا لے کے اسلام آباد آئے تھے عمران خان کی حکومت کے خلاف، تو اس سے پہلے وہ KP اور بلوچستان میں اپنی پولیٹیکل ریلیز کر رہے تھے. تو مولانا فضل الرحمان کی ایک پولیٹیکل ریلی کے اوپر بھی اٹیک ہوئی تھی، وہ اس کو اگین مولانا سروائیو کر گئے تھے. تو ایک تو یہ نوشن جو کہ اب کیوں ہو رہا ہے یا یہ اس کا کیا مطلب ہے، تو پہلا تو جو میں پوائنٹ I'm trying to make is کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. اس کا تو ایک پارٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینیوٹی ہے. تو یہ ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان کی، ان پہ اٹیک پاسٹ میں بھی ہوتے رہے. اچھا، اس کی جو TTP ریزن دیتی تھی وہ یہ دیتی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیاسی عمل کا حصہ ہیں، ایک ایسا سیاسی نظام جس کا یہ سیاسی جماعتیں حصہ تھیں اور وہ ان کے خلاف آپریشن کر رہا تھا. تو یہ اس آپریشن کی مخالفت اور پیس ٹاکس کی یا امن کے معاہدوں کی حمایت نہیں کرتے تھے. تو اس کی ریٹیلیشن میں یہ ان پہ TTP اٹیک کر رہی تھی جو اس ٹائم کی تھی. اچھا، اب اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے چیمہ صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو دو گروپ ہیں، ایک دیوبندی ملیٹنٹ گروپ کو اگر آپ افغان طالبان اور TTP کے طور پہ دیکھیں، اور پھر سلفی جہادی گروپ جو ہے ان کو اگر آپ داعش خوراسان یا ISKP کے طور پہ دیکھیں، تو ان کی آپس میں ایک چند سال سے ایک لڑائی چل رہی ہے. اور اگین وہ لڑائی نئی نہیں ہے، چند سال پرانی ہے. اس کے اندر پہلے بھی کئی اٹیک ہو چکے ہیں. پشاور کی سنہری مسجد پہ شیخ رحیم اللہ حقانی ایک دیوبندی اسکالر ہے جو بڑا سٹانچ اینٹی ISKP پوزیشن رکھتے ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. ہی سروائیوڈ دیٹ اٹیک. But then after the Taliban takeover, he moved across the border into Afghanistan, اور پھر داعش نے ان کو وہاں پہ مارا. اسی طریقے سے جو شیخ ہیبت اللہ ہے طالبان کا سپریم لیڈر، ان کا مدرسہ جو کوئٹہ میں تھا، ان کا اس پہ اٹیک کی داعش نے، جس میں I think his elder brother lost his life in that attack. اور اسی طرح کچھ اور طالبان کے کمانڈرز کو بھی داعش نے یہاں پاکستان میں مارا ہے. تو یہ ملیٹنٹ جو بندی گروپ اور ملیٹنٹ سلفی گروپوں کی لڑائی تھی جو اب ایکسپینڈ کر رہی ہے انٹو ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز ایز ویل، اور جس میں JUIF از ناؤ ایٹ دی ریسیونگ اینڈ آف اٹ. اچھا، اس کی کچھ ریجنل ڈائمینشنز ہیں، کچھ اس کی بہت ہی لوکل ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر پھر ہم بات کر سکتے ہیں. تو JUIF پہ اٹیک چیمہ صاحب اس لیے آ رہا ہے کہ ایک تو یہ پرو طالبان ہے، اور ان دا پاسٹ JUIF ایز اے دیوبندی مکتب فکر ایز آپ نے کہا کہ ان کے مدرسوں میں طالبان نے پڑھا ہے، تو داعش ان کو طالبان کے ایڈیولوجیکل مینٹورز کے طور پہ دیکھتی ہے. تو ایک تو یہ اس کی ریزن ہے.
दूसरा ये है कि जो मुखालिफ मकतबा फ़िक्र के लोग होते हैं, लीडर्स हो सियासी या उसके रिलीजियस स्कॉलर्स या उलेमा हो, दाइश उनको भी निशाना बनाती है एज ये उनकी डॉक्ट्राइनल स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है. तो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज अ सेक्टेरियन वॉर between militant groups, which is now expanding into religio-political space of both Pakistan and Afghanistan. तो ये जो खिता है जहाँ पे ये अटैक हुए हैं, यहाँ पे देवबंदियों मिलिटेंट की और सलफी मिलिटेंट की एक शदीद लड़ाई चल रही है, और इस अटैक को हमें उसकी कंटिन्यूटी में ही चीमा साहब देखना होगा. मुझे नहीं पता कि मैंने आपके सवाल का कोई प्रॉपर जवाब दिया, लेकिन ये मेरा ख्याल है बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट था जिसके अंदर इस अटैक को हमें सिचुएट कराना चाहिए. एक चीज मैं जरूर कह दूं यहाँ पे कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है. मतलब एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग में जब हमें पता है केपी में बहुत बड़े बड़े अटैक पहले भी हुए हैं, तो यहाँ पे 15 किलो का मवाद, एक एक्सप्लोजिव मटीरियल लेके एक सुसाइड बॉम्बर्स कैसे स्टेज के पास आ गया, वॉक थ्रू गेट्स क्यों नहीं थे, फ्रिस्कर्स क्यों नहीं थे, स्कैनर्स क्यों नहीं थे, लोगों की तलाशी लेने के बाद उनके आईडी कार्ड्स देखने के बाद उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया गया, सिक्योरिटी कॉर्डन क्यों नहीं बनाया गया, और इसकी कोई टाइमिंग्स या कोई ऐसे मकामात का तयन क्यों नहीं किया गया जो सिक्योर जोन हो. मतलब जब सिक्योरिटी के हालात ऐसे हो चीमा साहब, तो आप चंद सिक्योर जगहों का, प्लेसेस का तयन करते हैं जहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी दे के आप मुख्तसर वक्त में इस तरह के तकरीबात, इस तरह के जलसे और इस तरह की गैदरिंग्स, वर्कर्स कन्वेंशन करा सकते हैं. तो ये वो चीज़ें हैं जो एज 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 फेलियर, स्टेट फेलियर के तौर पे देखी जाएंगी. डेफिनेटली ये एक इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी एंड अ मेजर सिक्योरिटी लैप्स चीमा साहब. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा बासित साहब, फिर आप ये देखते हैं कि आपने इसको कहा ये सेक्टेरियन वॉर है. नॉर्मली बासित साहब, हम जब सेक्टेरियन वॉर की बात करते हैं तो शिया सुन्नी एक हम कहते थे कि यार ये जो सेक्टेरियन वॉर है, ये आपको लगता है कि विद इन द ग्रुप जो देवबंद या जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर ये एक नई जो जंग शुरू होगी, इसको आप ऐसे फ्रेम कर रहे हैं? अच्छा, ये भी ना कोई नई तो है नहीं, एज आई सेड कि ये चल रही है ना चंद सालों से. हाँ. तो ये जो इंट्रा सुन्नी डिफरेंसेस हैं जो अब वायलेंट हुए हैं इन ग्रुपों के दरमियान, हमने देखा टीएलपी जो है, बरेलवी ग्रुप और जो देवबंदी ग्रुप है, उनकी भी आपस में एक आइडियोलॉजिकल टफ वॉर चली इन द पॉलिटिकल स्पेस. और ये अब सलफी ग्रुप है, उनकी और देवबंदियों की जो है मिलिटेंट स्पेस में एक ये टफ वॉर और एक आइडियोलॉजिकल टसल जो है वो चल रही है. दे आर हैविंग अ गो एट ईच अदर, टिट फॉर टैट. इसके अंदर तालिबान ने उधर सलफी कम्युनिटी, तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की सलफी कम्युनिटी को कॉन्फ्लेट करते हैं एज सपोर्टर्स ऑफ ISKP. उनके मदरसों, उनके उलमा, उनके लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स और जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, उनको वो रिसीविंग एंड पे उन्होंने रखा हुआ है. सो दे हैव बीन फेसिंग द राथ ऑफ द तालिबान सिंस द टेक ओवर एंड बिफोर दैट एज वेल. तो यहाँ पे उसके फिर रिवेंज में और देवबंदी स्कॉलर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है दाइश ने पाकिस्तान में एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एज वेल. जैसे शेख रहीमुल्लाह हक्कानी को, एज आई टोल्ड यू, उन्होंने पहले पेशावर में बॉम्ब लगाया, नहीं हुआ, फिर उन्होंने उसको अफगानिस्तान में मार दिया. तो ये चल रही है. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट न्यू चीमा साहब, बट यस, ये इंट्रा सुन्नी मिलिटेंट वॉरफेयर इसको आप कह सकते हैं, बट अगेन नथिंग न्यू. इसकी लोकल एंड रीजनल डायनामिक्स हैं, और आई थिंक जैसे जैसे ये सिंस तालिबान टेक ओवर ये कॉन्फ्लिक्ट लैंडस्केप जैसे इवॉल्व कर रहा है, ये उसकी वो कम्प्लेक्सिटीज हैं जो अब हमें नजर आना शुरू हो गई हैं. सो गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि सो जो मेन टारगेट था वो एक JUIF का मकामी लीडर था, जो मेरा ख्याल है या स्टेज पे था या तकरीर कर रहा था, एंड उसको उन्होंने पहले भी 3 बार टारगेट करने की कोशिश की, नाकाम हुए. इस बार कामयाब हो गए, लेकिन फिर जो ह्यूमन लॉस है, लाइफ की लॉसेज है, वो बहुत ज़्यादा है. अच्छा बस सर, ये बताइएगा कि अफगान तालिबान ना तो पाकिस्तान की सुनते हैं, ना JUIF की सुनते हैं, ना ये जो इस साइड पे पाकिस्तान में जो उनके साबिक उस्ताद रह चुके हैं या जिन मदरसों से उनकी सुनते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की सुनते हैं. उनकी ISKP और अलकायदा से भी लड़ाई है. अफगान तालिबान बेसिकली आपको लगता है कि वो किसी की साइड भी नहीं ले पा रहे, ना वो पाकिस्तान से कोई इत्तेहाद करना चाहते हैं, ना इंगेज हो रहे हैं?
نہ وہ اپنے ان آئیڈیالوجیکل لیڈرز کی سنتے ہیں، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ آج یہ آئیڈیالوجیکل لیڈر جو ہیں یہ شکار ہو گئے ہیں طالبان اور جو داعش کی آپس میں لڑائی ہونے کی وجہ سے، اور یہ اپنی ایک، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ پرو طالبان گروپ ہے، فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان کا جو ہے. سو وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ طالبان کے مائنڈ سیٹ میں کیا چیز ہے اس حوالے سے؟ اچھا، اس کی نا لوکل ڈائنامکس کو مجھے ایمفسائز کرنے دیں تاکہ زیادہ بہتر کلیئرٹی جواب میں آ جائے. دیکھیں، اس کی ایک پاجوڑ کے اندر لوکل ڈائنامکس بھی ہے. یہاں پہ جے یو آئی ایف کے تقریباً 23 آپریٹیوز، لیڈرز اور کارکنان کو داعش نے اس جگہ پہ باجوڑ اور اس کے ارد گرد کے ایڈجوائننگ ایریاز میں نشانہ بنایا ہے. تو جے یو آئی ایف جو ہے اس نے اوپنلی کہا ہے کہ یہ جو داعش کے لوگ ہیں ان کو مارنا چاہیے. تو ان کے کچھ امن لشکر بھی ہیں، اور کچھ ایک ایسی ویڈیو بھی تھی جس میں وہ اس کے کسی ایک لڑکا جو داعش کے ساتھ تھا اسے مار رہے تھے. اس کے بعد داعش نے اپنے پروپیگنڈا میں بہت لوکل پبلیکیشنز اور ایون آپ گلوبل پبلیکیشنز میں بھی ان چیزوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا. تو یہ ریولری جو جے یو آئی ایف اور داعش کی ہے، اپارٹ فرام اس کا جو طالبان ڈائمنشن ہے، طالبان داعش کی فائٹ کا جو ڈائمنشن ہے، اس کا ایک پاکستانی لوکل ڈائمنشن بھی ہے جو فاٹا کی حد تک شاید محدود ہے، جس میں جے یو آئی ایف نے جب اینٹی آئی ایس کے پی پوزیشنز لیں اور کچھ اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے واقعات آئے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ان کو نشانہ بنایا، اپنے پروپیگنڈا پبلیکیشنز میں اس طرح کے سینٹیمنٹس کو پروووک بھی کیا. تو اس کی ایک، ایز آئی ٹولڈ یو، ایک اس کی لوکل ڈائمنشن ہے، ایک اس کی ریجنل ڈائمنشن ہے. تو یہ جو طالبان داعش کا لڑائی ہے، یہ اس کا میں ریجنل ڈائمنشن اس کو، یا ایکسٹرنل ڈائمنشن آپ کہہ لیں، اور یہ جو جے یو آئی ایف اور آئی ایس کے پی کا چل رہا ہے یہ اس کی بہت ہی لوکل ڈائمنشن ہے. اب جہاں تک جو آپ نے سوال کیا کہ طالبان کسی کی سن نہیں رہے تو کر کیا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، آئی تھنک یہ مشکل سوال آپ پوچھ رہے ہیں، اس کا آسان جواب نہیں ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ پاکستان سے دوری بنا کے رکھنا ان کی ایک مجبوری ہے، کیونکہ جس پاپولیشن کو وہ رول کر رہے ہیں ان کے اندر ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ یا اینٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے. تو پھر اس حالات میں طالبان کے لیے یہ کسی طریقے پہ بھی افورڈیبل نہیں تھا کہ وہ دے کنٹینیو ٹو ہیو دیٹ ٹیگ آف بینگ اے پراکسی آف دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. تو انہوں نے اگریسولی اس امپریشن کو اور اس ٹیگ کو خود سے اتارنے کی کوشش کی ہے. کس حد تک کامیاب یا ناکام ہے وہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہے، اس پہ اٹ ڈیپینڈس کہ ہو یو آر اینڈ ویئر یو کم فرام، تو آپ اپنی پوزیشن اس کے اوپر بناتے ہیں. تو یہ ہے. اب اس کا آئی مین ہاؤ ڈو یو ٹیکل دس سچویشن؟ آئی تھنک ہمیں آئی ایس، سو یو نو اٹس اے کمپلیکس پرابلم چیمہ صاحب. تو اس میں اتنے زیادہ گروپ ہیں تو آپ کو پھر پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا. فار انسٹنس وائل ٹی ٹی پی کے اوپر یا القاعدہ کے اوپر تو طالبان امریکہ کو یا پاکستان کو وہ کوآپریشن نہیں دیتے، آئی ایس کے پی کے اوپر وہ تیار ہوں گے، کیونکہ آئی ایس کے پی نہ صرف ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے بلکہ طالبان کو بھی کر رہا ہے. تو پھر شاید کوئی ایکویشن بن سکتی ہے جس کے اندر کوئی اوورٹ یا کوورٹ آپریشن لمیٹڈ سکیل کے اوپر کوئی نہ کوئی ہو سکے. سو آئی تھنک اس کے اوپر تو کوآپریشن بنانا شاید کوئی اتنا مشکل نہ، ٹی ٹی پی پہ پاکستان کے لیے کوآپریشن بنانا شاید مشکل ہو، امریکہ کے لیے طالبان کے ساتھ القاعدہ پہ کوآپریشن لینا مشکل ہو، لیکن آئی ایس کے پی ایک ایسا کامن تھریٹ ہے جس کے اوپر شاید پھر یہ لوگ کسی طریقے طور پہ متفق ہو جائے. تو آنے والے مہینوں میں اگر کوئی آپ کو ایسی ایکویشن بنتی ہوئی نظر آئے، جنرل جو ایرک کوریلا ہے سینٹ کام کے چیف، ان کا ریسنٹ وزٹ ٹو پاکستان، کیپ دیٹ ان ویو. جو قطر میں ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں طالبان اور امریکہ کی، کیپنگ دیم ان ویو، آپ کو شاید کوئی ایکویشن نظر آئے. کیونکہ آئی ایس کے پی نے کچھ پلاٹس ایسے تھے جو یورپ میں اٹیکس کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور کچھ سینٹرل ایشین نیشنلز تھے جو ترکی، فرانس اور سویڈن میں اس طرح کی کوئی ایمبیشنز رکھ رہے تھے، پکڑے گئے، اور دوز پلاٹس ور ٹریسڈ بیک ٹو آئی ایس کے پی ان افغانستان. تو ایک کنسرن ویسٹرن سیکورٹی کا کنسرن یہاں پہ ہے. تو ایک لمیٹڈ فٹ پرنٹ شاید آپ کو واپس آتا ہوا نظر آئے آنے والے مہینوں میں. وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ ایک اوپن اینڈڈ کوسچن ہے.
لیکن کچھ نہ کچھ یہاں پہ کوآپریشن آپ کو نظر ضرور آئے گا. اب طالبان اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ابھی دینا مشکل ہے, آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عباس صاحب یہ بتائیے گا جو کرنٹ سچویشن ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا آخری دن 12 اگست ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہم 40-50 ہزار جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو لے کے آئے تھے, ان میں سے 4-5 ہزار 7 ہزار فائٹرز بھی تھے, ہم ان کو کہاں رکھتے. اب یہ جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہیں کرتے, یہ اس وجہ سے کہ یہ بڑی کھل کے عمران خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں ایک چیز, اور دوسرا انہوں نے ان کو تو مذہبی جماعتوں کو ٹارگٹ. آپ کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے, میرا سوال سن لیجئے گا, آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا کچھ زیادہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا پاکستان کے جو باقی علاقے ہیں وہ ان پہ سیاسی جماعتوں پہ حملے کیے جا سکتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے جو مین ٹارگٹ ہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں گی یا کہ باقی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ آپ کیونکہ اس پورے پیٹرن 2018-13 والے کو دیکھتے رہے ہیں, سو واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ اچھا یہ فیکچولی صحیح نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹارگٹ نہیں ہوئے. مجھے اس وقت نام نہیں یاد, لیکن آپ کے پی میں دیکھیں گے تو پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئے لیکن اتنے ہیں. بڑے سکیل پہ جس طرح عمران خان کے کبھی جلسوں پہ ایسے نہیں ہوا جیسے باقی جماعتوں. میں آتا ہوں اس پہ, میں چیمہ صاحب آ جاتا ہوں, لیکن یہ فیکچولی ایک کریکٹ پوزیشن نہیں ہے. اس کو اس سوال کو اور اس کے جواب کو ڈپینڈنگ آن ہو یو آر پولیٹیسائز کیا جا سکتا ہے, میں نہیں کروں گا. تو ٹی ٹی پی کے اٹیک پی ٹی آئی پہ آئے ہیں, لمیٹڈ ہوں گے لیکن ہے ضرور. دوسرا آپ پی ٹی آئی کے لیڈران کو دیکھیں, وہ اسد کیسر ہوں یا جو ان کے گورنر تھے شاہ فرمان اور لوگ تھے, یہ سارے ٹی ٹی پی کو بھتا دے رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. ریممبر کہ ٹی ٹی پی کو جو ایکسٹورشن نہیں دیتا وہ اس کے گھر بم لگا دیتے ہیں, پہلے وارننگ شاٹ آتی ہے پھر وہ پورا ہی اڑا دیتے ہیں یا بندہ اڑا دیتے ہیں. So for their lives they were paying ransom to TTP. تو یہ کہنا کہ there is no love lost between TTP and PTI, ایک تو یہ سب. اب اس کا جو بڑا سوال ہے ٹی ٹی پی کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے نا چیمہ صاحب, وہ پولیٹیکل ریلیز پولیٹیکل پارٹیز پہ اٹیک کرنے کی نہیں ہے, with the exception of only one statement. جہاں جب پی جب پشاور مسجد والا حملہ تھا تو پی 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 اور پی ایم ایل این نے ملٹری کے آواز میں آواز ملائی کہ بڑا آپریشن ہونا چاہیے اور ہمیں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. That is when TTP warned these parties کہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے, ہماری لڑائی آپ کے خلاف نہیں ہے تو پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کو بھی ہمیں نشانہ بنا. اس میں یہ ضرور تھا کہ اس سٹیٹمنٹ میں پی ٹی آئی کا ذکر ہی نہیں تھا, اور مذہبی سیاسی جماعتیں, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, فضل اور جو ہیں, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا اور ہمارا جو گول ہے وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں ایک اسلامی حکومت ہو, تو آپ ہمارا ساتھ دیں یا یہ وہ. اس سٹیٹمنٹ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ٹی ٹی پی تو پولیٹیکل ریلیز پہ, ہاں ایک بات ضرور ہے, ٹی ٹی پی یہ ریٹورک تو دیتی ہے کہ سیاسی لوگ ہمارے نشانے پہ